اسٹارٹ کرتے ریکارڈنگ. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء اللهم إني أسألك الصحة وعفة وأمانة وحسن خلق ورضا بالقدر اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحت عافیت کے ساتھ رکھے اور اپنے تمام بیماروں کو جو بھی اپنے اہل عیال میں سے بھائی بہنوں میں سے بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت پیاری صحت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم لوگ پھر سے قرآن کی اس مجلس میں جمع ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت کلام کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو قرآن اور سنت کا صحیح صحیح علم نصیب فرمائے، اس کو سیکھنے والا، سمجھنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے اور ان تعلیمات کو اپنے عمل اور اپنے زبان کے ذریعے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 8 سے 13 تک پہلے تلاوت سنتے ہیں، پھر مزید اور اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس وإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. سبق تھوڑا پاز کیجئے پلیز. جی میم اسٹارٹ کیجیے.
जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फी इल्मिक व सालिह अमलिक। चले, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व वस्सैनल इंसाना, और वसीयत की हमने इंसान को। वसीयत यानी किसी शख्स को किसी काम की तरफ बुलाना, खैर ख्वाही के साथ वसीयत करना। वो वसैनल इंसाना, और वसीयत की हमने इंसान को, ताकीद की हमने इंसान को, बिवालिदैहि, अपने वालिदैन के साथ, हुस्ना, भलाई की। सुभान अल्लाह। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि अपने वालिदैन के साथ हम लोग भलाई कर सके, एहसान कर सके, है ना। आगे देखते हैं, व इन जाहदका, और अगर वो दोनों जोर डाले तुझ पर, ली तुशरिका, ताकि तुम शिरक करो मेरे साथ, मा लैसा लका, जिसका नहीं है तेरे लिए भी इल्म, इसका कोई इल्म, फला तुतीहुमा, तो ना तुम इताअत करो उनकी, इलैया मर्जिउकुम, मेरी तरफ लौटना है तुमको, फउनब्बिउकुम, तो मैं बताऊंगा तुमको साथ उसके, जो तुम तामलून, थे तुम अमल किया करते। अब यहाँ देखिए, बीच में हम लोग पीछे कौन सी आयत पढ़ रहे थे? आजमाइशों की आयत पढ़ रहे थे कि जब ईमान लाए तो आजमाइश आएंगी। अल्लाह ताला के रास्ते में जब हम लोग निकले, जब कोई कहे कि हाँ मैं ईमान लाया, और कोई अल्लाह ताला के रास्ते में निकलता है, तो आजमाइश तो आएंगी, बगैर आजमाइश के जन्नत में नहीं जाएंगे। तो वो, ये इन आयत के साथ फिर ये आयत क्यों आई है कि जहाँ वालिदैन के साथ एहसान करने की बात आ रही है, वालिदैन के साथ भलाई करने की बात आ रही है? तो ये यहाँ इसलिए आयत आई है कि बाज औकात वालिदैन जो है वो भी यानी आजमाइश होते हैं बाज औकात, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ एहसान करना है। यानी अगर कोई सुभान अल्लाह, आप याद कीजिए मक्का के सीन को, वहाँ के जो हालात थे कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत दी, तो सुभान अल्लाह लोग ईमान ला रहे थे, और उसमें बाज जो थे वो बच्चे ईमान ला रहे थे, वालिदैन नहीं ईमान ला रहे थे। जवान जवान बच्चे जो थे वो दीन की तरफ आ रहे थे, सुभान अल्लाह, और उनके वालिदैन जो थे वो कुफ्र पर ही थे, अड़े हुए थे उस पे। तो वो जो थे, उनके जो वालिदैन थे, वो उनको शिर्क की तरफ बुलाते थे, गुनाहों की तरफ दावत देते थे। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं क्या, और हमने वसीयत की, यानी वालिदैन के साथ जो है वो एहसान करने की, यानी वालिदैन की खिदमत करना, उनको खुश करना, उनकी इताअत करना, लेकिन अल्लाह ताला की नाफरमानी के कामों में नहीं, शिर्क के कामों में उनकी इताअत नहीं करना। और यानी वो अगर शिर्क का तुम्हें हुक्म दे तो, और गुनाह का तुम्हें हुक्म दे तो उसमें इताअत नहीं करना। तो सुभान अल्लाह, इस आयत में यही तालीम दी गई कि अगर अल्लाह ताला की नाफरमानी की कोई बात हो तो उसके मुकाबले में किसी की इताअत नहीं की जाएंगी, खौफ वो वालिदैन ही क्यों ना हो। अताअत तो सिर्फ यानी अच्छे कामों में ही की जाएंगी। तो यहाँ यही है। और ये जो है वो आयत की शान नजूल के बारे में आता है क्या, हजरत साद बिन अबी वक्कास जो थे वो बिल्कुल यानी इब्तिदा में जो थे, वो उस वक्त इस्लाम कबूल किए थे, और उस वक्त उनकी उम्र जो थी वो बहुत कम उम्र थी, 17-18 साल का आता है के बारे में आता है कि उम्र के थे। और अब 10 सहाबियों में, वो उन 10 सहाबियों में शामिल थे जिनको जन्नत की खुशखबरी दी गई थी, सुभान अल्लाह। और आपने जब इस्लाम कबूल किया तो उनकी वालिदा, जो सुफियान की बेटी थी, अबू सुफियान की बेटी थी, उन्होंने कहा कि मैं ना खाऊंगी ना पीऊंगी यहाँ तक कि मुझे मौत आ जाए, यानी वो भूखा हड़ताल की उनकी वालिदा ने। या तू और कहने लगी, या तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार कर दे। तो ये अपने ईमान में, यानी ये जो उनके बेटे थे साद बिन अबी वक्कास, तो वो बहुत ही यानी ईमान में पक्के थे वो। तो वो यानी वो अपना ईमान से फिरना नहीं चाहते थे, और माँ ने धमकी दी थी। तो यानी उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो मुतजलजल यानी क्या करूं। तो हालांकि वो दीन पे ही थे, तो उन्होंने फिर अपने वाली, और वो अपने वालिदैन के फरमा बरदार भी थे। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर तुम यानी कि सेकेंड ना, क्या यानी कि अगर एक सेकेंड, यानी हम्म,
یعنی تم اپنی یعنی تمہاری کتنی بھی جانیں ہوں گی وہ بھی اگر قربان کروں گی تو میں جو ہے وہ دین سے نہیں پھرنے والا ہوں. یہ حدیث ہم دیکھتے ہیں. اگر چلے انشاءاللہ آئیں گی تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ میں یعنی دین کو قربان نہیں کروں گا. تو سبحان اللہ، یعنی وہ اتنے مضبوط ایمان والے تھے. تو ایسے وقت میں جو ہے وہ یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی. تو اس سے ہم لوگوں کو یعنی والدین کے بھی بارے میں پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ کس طرح سے ہم لوگوں کو حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے. سبحان اللہ، یعنی ان کی ہر طرح سے یعنی اور اس کے بارے میں قرآن میں کئی آیت ہم لوگ سورہ لقمان میں بھی پڑھ چکے. وہ وصینا الانسان بوالدیہ، ہے نا. اور پھر اسی طرح بہت سی آیت ہم لوگ پڑھ چکے. وَاعْبُدُوا لا تشرکوا، سورہ الانعام آیت نمبر 151 میں بھی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر یہ تو سورہ لقمان کی تھی. پھر سورہ انعام کی قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور پھر اسی طرح بنی اسرائیل میں 23-24 میں آیت آئی تھی کہ یعنی اس میں تھا کہ انہیں اف بھی نہیں کرنا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور خوب احترام سے کرنا، اور ان کے لیے اپنے کندھے جو ہے وہ جھکائے رکھنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہے نا، ان کے لیے دعا کرنا اور شکر گزاری کرنا. تو سبحان اللہ بہت سی ایسی آیت اور بہت سی ہم لوگ جو حدیث ہے وہ والدین کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. تو یہاں یہی ہے کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرنا ہے. یعنی اگر والدین کافر بھی ہے تو بھی ان کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرنا، حسنہ بھلائی کے ساتھ پیش آنا. تو جن کے والدین مسلمان ہیں یعنی ہم سب کے، تو سوچئے پھر کتنا عزت اور کتنا احترام کرنا ہوگا، کتنی ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا، جانی مالی ان کی خدمت کرنی ہوں گی، ان کے ساتھ احسان کا رویہ کرنا چاہیے. اور خاص کر کے جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو زیادہ محتاج ہوتے ہیں نا اپنی اولاد کے، تو انہیں اف نہیں کرنا. اور اس میں بڑھاپے میں انسان ایک ہی بات جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہے، یا جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تب بھی وہ نہیں سمجھ پاتے. تو ایسے حالات میں بھی ان کے ساتھ بہت نرمی اور شفقت کا معاملہ کرنا، کہ جس طرح سے انہوں نے بچپن میں ہم لوگوں کو پالا ہے اس طرح سے ان کے ساتھ شفقت کرنا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور جن کے والدین فوت ہو گئے تو ان کے لیے یعنی ابھی بھی اس کے بعد بھی ہم لوگوں کا ان کے اوپر کیا حق ہے کہ ان کے لیے بہت زیادہ مغفرت کی دعائیں کرنا، ان کے نام سے صدقہ خیرات نکالنا، ان کے نام سے جو بھی صدقے جاریہ کے کام کر سکتے وہ کرنا، ان سے جو بنے ہوئے رشتے ہیں ان لوگوں کا لحاظ رکھنا، ان کی عزت احترام کرنا. اور جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کی سزا، اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. یعنی آخرت میں جو سزا ہے وہ ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا دیتے ہیں. جس طرح سے یہ حدیث میں آتا ہے نا، کیا والدین سے بدسلوکی کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے اور جنت سے محروم ہو جاتا ہے. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا. ان میں سے ایک والدین کا نافرمان ہے، اور والدین کی نافرمانی جو ہے وہ کرنے والا جو لعنت زدہ ہے. طبرانی کی حدیث ہے، وہ شخص ملعون ہے جس نے قوم لوط والا عمل کیا 3 بار فرمایا. اور وہ شخص ملعون ہے جس نے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا. اور وہ شخص ملعون ہے جس نے والدین کی نافرمانی کی یا ان سے بدسلوکی کی. تو جس سے بھی بدسلوکی ہوئی ہوں گی، اور انسان ہونے کے ناطے نا کبھی چڑ جاتے، ایک ہی بات وہ بار بار کرتے رہتے، تو ہمیں ان سے معافی مانگنا چاہیے، اپنے والدین سے معافی مانگنا چاہیے. اور جن کے فوت ہو گئے والدین تو انہیں بہت زیادہ ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. رب اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو اس میں جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ احسان کا رویہ کرنا چاہیے. لیکن جو ہے وہ یعنی اگر وہ اس پر اکسائے، شرک کے لیے اکسائے، شرک کی دعوت دے یا کوئی گناہ کی طرف دعوت دے، تو ان کی بات نہیں ماننا. اور یہی جو اس سے ملتا جلتا جو ہے وہ سورہ لقمان میں آیت نمبر 15 میں بھی آیا تھا، وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن يُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. یعنی اگر والدین اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی
ایسی چیز کو شریک کر جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں ہے تو ان دونوں کا کہنا نہ ماننا. تو یعنی اس کی بات ہے کہ ان کو ان کی بات نہیں ماننا. یعنی شرک کا اگر وہ حکم دے یا کوئی گناہ کی بات، فار ایگزامپل کوئی اپنی اولاد کو کہے کہ ہاں کوئی بات نہیں، اگر آپ سودی کاروبار میں اپنا حصہ لگاتے ہو یا ایسی جاب کرتے ہو، یا کوئی اگر لڑکی رہیں گی بیٹی رہیں گی تو اس کو کہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، اگر نہیں بھی اسکارف پہنے تو کیا ہوتا ہے، یا کوئی بھی بات، یا کوئی بھی گناہ کے کاموں میں، کوئی بھی غلط بات کرنے میں، کوئی بھی گناہ کے کام میں ان کی جو ہے وہ اطاعت نہیں ہوں گی. کیونکہ حدیث صحیح بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی آتی ہے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ انما طاعت فی المعروف. ترجمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوں گی، اطاعت تو صرف نیکی میں ہوں گی. تو یعنی اگر یہ نہیں کہ ہاں اتنی آیت آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے اور ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، تو کوئی یہ کہے کہ ہاں اگر میری ماں جو ہے اگر برائی کا بھی حکم دیں گی، کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا بھی حکم دیں گے تو وہ بھی ماننا ہے. تو یہ حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے اور یہ آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ شرک کی طرف یا کوئی بھی گناہ کی طرف آپ کو بلائے یا کرنے کا حکم دے تو ان کی اطاعت نہیں کی جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کرنی چاہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی صحیح رہنمائی فرمائے اور یعنی والدین کا حق بھی ادا کرنے والا بنائے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ کافر اگر والدین ہے تو ان کے ساتھ بھی احسان کرنے کی بات آئی ہے، ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کی بات آئی ہے. تو پھر کوئی یعنی جو اپنے والدین ہیں جو مسلمان ہیں تو پھر ان کے لیے کتنا یعنی ہم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے اور سب کو اپنے والدین کی، ہر اولاد کو اپنے والدین کی فرما بردار بنائیں. چلے آگے دیکھتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے کہ ما لیس لک بھی علم فلا تطیعہما، یعنی شرک کے بارے میں جو ہے وہ ان کی پیروی نہیں کرنا، ان کی اطاعت نہیں کرنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، الیہ مرجعکم، میری طرف ہی لوٹنا ہے تم کو، فانبئکم، تو میں بتاؤں گا تم کو ساتھ اس کے جو بما کنتم تعملون، جو تم کرتے آئے ہو. یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی یعنی جو تم کیوں نہیں کرنا چاہیے والدین کی اطاعت شرک کے کاموں میں یا کوئی بھی گناہ کے کاموں میں، کیونکہ لوٹنا کس کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی طرف ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے جو کچھ عمل کرتے، تو ہر انسان کے عمل دیکھے جانے والے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے. اسی لیے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام نہیں کرنا، چاہے وہ والدین ہی اگر اس کا کہنے کا حکم دے تب بھی انہیں نہیں کرنا، تب بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ہمیں لوٹنا کا ہے، دنیا میں نہیں رہنا ہمیشہ، بلکہ ہمیں لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو اس کے لیے جو ہے وہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ احسان کے ساتھ رہنا ہے، لیکن گناہ کے کاموں میں، شرک کے کاموں میں ان کی اطاعت نہیں کرنا. اور ہمیں ہر وقت یہ یاد رکھنا چاہیے الیہ مرجعکم، میری ہی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی ہی طرف لوٹنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں گے تو کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اور جو جیسے عمل کرے گا تو اس کے مطابق اس کو اجر ملنے والا ہے. تو ان کے ساتھ شفقت اور رحمت اور احسان کے ساتھ احسان کرنے کی تو وصیت کی گئی، لیکن شرک کے کاموں میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں ان کی اطاعت نہیں کرنا، ان کی بات نہیں ماننا ہے. کیونکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یعنی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ان کو عمل، جیسے اس کے عمل ہوں گے ویسی ان کو جزا یا سزا ملیں گی. چلے آگے دیکھتے ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے نیک، لندخلنہم البتہ ہم ضرور داخل کریں گے فی الصالحین، نیک لوگوں میں. سبحان اللہ. یعنی اور یہ اس کے بعد کیوں آیت آئی ہے، کیونکہ دیکھیں ماں باپ تو کافر تھے، بچے مسلمان ہیں، بچے ایمان لائے،
تو پھر ان کو ایسا ہوگا نا کہ بھئی ہم پھر کس کے ساتھ داخل ہوں گے؟ ماں باپ تو ہمارے جہنم میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے ایمان نہیں لائے، تو پھر کیا ہم بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے؟ نہیں، بلکہ جو لوگ ایمان لائے، چاہے ان کے ماں باپ کافر ہو، چاہے وہ کافر گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن جو لوگ بھی ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے، عمل صالح کیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور سنت کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لَنُدْخِلَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور داخل کریں گے، فی الصالحین، نیکوکار کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت بڑی بشارت دی ہے ان تمام لوگوں کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی کہ جن کے والدین کافر ہے، اور پھر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں بھئی میرے تو والدین کافر ہے، تو پھر ہم لوگ یعنی پھر ہم کہاں جائیں گے؟ وہ تو جہنم میں جائیں گے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کے خاطر والدین اور اپنے عزیز ترین رشتہ داروں کو کی بھی بات نہیں مانتے اور اپنے ایمان اور عمل کے صالح کے ساتھ زندگی گزارتے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی جو ان کوششوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گا، ان کی ایک قربانیوں کو، کہ انہوں نے دیکھے اپنا گھر بار، اپنے والدین کو چھوڑ دیا، حالانکہ والدین سب سے، یعنی انسان کو کتنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا ایک والدین سے، سبحان اللہ، کتنی محبت اور کتنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تو سب سے عزیز ترین اور سب سے قریب ترین رشتہ ہوتا ہے، تو وہ اس کو بھی چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کو بھی قربان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیا انعام دے گا کہ وہ وی آئی پی صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے، سبحان اللہ۔ تو ایک تو یہ ان کے لیے بھی آیت ہے، اور پھر اسی طرح، اور یہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، تو آج آپ لوگ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں کبھی ایسا کہ جو لوگ ریورٹ ہوتے ہیں، تو کتنی ان لوگوں کی، جو ہم لوگ تو بورن مسلم ہے نا، ہم لوگ تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، تو ہم لوگوں کو ان کی باتوں کا، یعنی ہم لوگوں کو ان کے اوپر جو مشقتیں، جو تکلیفیں جو ان لوگوں کو پہنچتی ہے نا، کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کا، اور پھر کس طرح سے ان کے ماں باپ، جس طرح سے یہاں سعد بن وقاص کی بات آئی نا، تو اسی طرح یعنی ابھی بھی، آج بھی لوگوں کو کتنا فیس کرنا پڑتا ہے کہ ان کے ماں باپ زندگی بھر ان سے بات نہیں کرتے، تو امیجن کیجئے، اور کوئی رشتہ دار ان سے بات نہیں کرتے، کبھی سنیے آپ ان لوگوں کی جو یہ رہتی ہے وہ، کہ کس طرح سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، اپنا کوئی فوت ہو جاتا ہے، اپنے عزیز، اپنے والدین، اپنے بھائی بہن، تو ہم کو کتنا رہ کے ان کی یاد آتی ہے، کتنا روتے ہیں ہم لوگ ان کی یاد میں، تو زندہ ہو کر ان کی طرف سے اتنی نفرت اور اتنی جدائی، اور وہ دیکھنے نہیں تیار ہوتے ان کو، ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان سے نہیں، ان کو نہیں دیکھنا چاہتے، تو ہر وقت کتنی یاد آتی ہوں گی، اتنی بڑی آزمائش ہے نا یہ۔ تو اللہ کا شکر ہے، ہم لوگ تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں صالحین کے ساتھ ملائے گا، سبحان اللہ، جنت میں، یعنی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ان لوگوں کو، اچھے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ملائے گا۔ اور پھر یعنی دوسرا اس کا معنی کیا، یعنی جو بھی مسلمان، جو بھی لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یعنی ایمان کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا، تو جو ایمان لانے کا حق ادا کرے، توحید پر قائم رہے اور نیک عمل کرے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صالحین کے ساتھ ملائیں گا۔ تو کتنی پیاری ہے، یعنی سبحان اللہ۔ اور یوسف علیہ السلام نے بھی، اور قرآن میں ہم لوگ کئی جگہ پہ انبیاء کا ذکر سنتے ہیں نا، کہ وہ دعا کرتے کہ ہمیں صالحین سے ملنا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے کی تھی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، سورہ یوسف آیت نمبر 110۔ اور صالحین کا ساتھ کس کو نصیب ہوتا ہے، اور کون لوگ صالحین کے ساتھ ملیں گے؟ کہ جو، اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے جو ایمان لا کر عمل صالح کرے، اور سورہ نساء آیت نمبر 96 سے بھی ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحُسْنُ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اللهم اجعلنا منهم۔
یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کریں گا، اللہ تعالیٰ کی رسول کی اطاعت کریں گا، تو وہی ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. کن لوگوں پر انعام کیا؟ ہم لوگ روزانہ دعا کرتے ہیں نا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ ملا دے، ان لوگوں کے راستے پہ چلا. کس میں یہ دعا کرتے ہیں ہم لوگ؟ سورہ جن فاتحہ پر میں. سورہ ہاں، فاتحہ ساری نماز میں فاتحہ میں ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا. تو وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہی انبیاء کرام، اور پھر صدیقین، اور پھر شہداء اور صالحین. تو سبحان اللہ، ان لوگوں کا ہم لوگ ساتھ مانگتے ہیں نا. تو یہ کن لوگوں کو نصیب ہوں گا؟ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کریں گے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں پھر کسی کو مقدم نہیں رکھیں گے. چاہے ماں باپ بھی اگر ان کو برائی کا حکم دے رہے ہیں تو وہ ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے. چاہے اپنی اولاد، ابھی ماں باپ تو چھوڑیے، ابھی ہم لوگ کس کی بات مانتے ہیں؟ سب لوگ بتائیے کس کی بات ہم لوگ مانتے ہیں زیادہ؟ ماں باپ سے زیادہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام. نہیں، ریالٹی میں بچوں اپنے نفس کی فالو کرتے ہیں، اپنے نفس کی نفس کی. اپنے نفس کی، اور اس کے بعد اپنے بچوں کی، اپنے شوہر کی. نہیں، ہمارے ہسبینڈ کی. شوہر ہم کو اجازت نہیں دیتے ہیں نا، کوئی بھی کام ہم کو نہیں کرنا ہوتا جو قرآن میں ہے، جو سنت میں ہے، اور ہمارا خود بھی دل نہیں چاہتا، تو ہم لوگ جلدی سے بہانہ کرتے نہیں ہیں ہمارے شوہر کو پسند نہیں ہے. ارے شوہر کے لیے دنیا کی تو ہر بات ہم لوگ مناتے ہیں، نہیں مناتے؟ کہیں جانا ہے تو، کچھ کھانا ہے تو، کچھ چاہیے تو اس کے لیے تو مناتے ہیں. یہ ایک بات کے لیے نہیں منا سکتے، تو ہم لوگ بہانے کرتے کیونکہ ہم اپنے دل میں ہی نہیں ہوتے یہ وہ بات. اور پھر ہم لوگ کو کہتے نہیں ہمارے شوہر کو پسند نہیں ہے، ہمارے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے، وہ منع کرتے. تو یہ سارے بہانے ہیں. تو دنیا میں تو ہم لوگ بہانے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو محفوظ رکھے بہانے بنانے سے، مگر آخرت میں کوئی بہانہ نہیں چلنے والا اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں فرما دیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائیں گی. اطاعت تو فرما برداری کے کاموں میں کی جائیں گی. اب بعض اوقات شوہر تو چھوڑیے، بچوں کی بھی بات مانتے نہیں، بچے ناراض ہوں گے، بچوں کی شادی ہے نا، بچے ناراض ہوں گے اگر ہم لوگوں نے ایسا نہیں کیا تو، ہے نا. تو پھر وہ بچوں کی ناراضگی میں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہے وہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی اولادوں کو بھی توفیق عطا فرمائے اور انہیں بھی ثابت قدم رکھے، اور انہیں اپنی نیکیوں کے آگے بڑھانے کا ذریعہ بنائے، اور اپنی نیک نامی کا ذریعہ بنائے، بدنامی اور گناہوں میں پڑنے کا ذریعہ نہیں بنائے. بہت دعا مانگنا چاہیے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کل ہی کوئی پوچھ رہا تھا کہ بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے، نیک بنانے کے لیے کیا کرنا چاہے. تو یہ دعا سب سے بہترین دعا ہے. ہر نماز میں، فرض نماز کی آخری تشہد میں یہ دعا ضرور مانگنا چاہیے، دل سے مانگنا چاہیے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شوہر اور اپنی اولاد کے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا. چلے پھر یہاں سے کیا ہوا، کیا پتا چلا؟ اور پھر سبحان اللہ، ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا اسی کے ساتھ ہم لوگ اٹھائے جائیں گے. وہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ المرء مع من احب، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. تو دیکھیے دنیا میں ہم لوگ سوچیے ہم لوگ کون لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ؟ دنیا میں تو ہم لوگ ایسے لوگوں سے دور دور بھاگتے ہیں نا کہ بھئی یہ تو بہت ریجیڈ ہے، یا تو یہ تو ایسی ملانی ہے، یا تو یہ ہے. اور دنیا میں تو دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں جو کیا کہتے ہو کہ جو آج کے دور کے جو جن کا زیادہ دبدبا ہو، یا زیادہ رعب ہو، یا زیادہ جن کی عزت ہو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے. اور دیندار لوگ تو پھر وہ کمتر درجے کے لگتے ہیں نا کہ یہ تو بیکورڈ ہے، تو ان کے ساتھ تو دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے. تو آخرت میں کیا وہاں ڈائریکٹ جا کے پسند کرنے لگیں گے؟ نہیں. ہم لوگ دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں نا، اگر دنیا میں ہماری دوستی یا اپنی محبت چلے نہیں بھی اگر ملتے ہیں، مگر دل میں ان لوگوں کے لیے رسپیکٹ ہو، دل میں ان کے لیے احترام ہو، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہمیں ملائے گا. لیکن ہم دل سے چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ دنیا دار جو لوگ ہیں تو ان کے ساتھ ہم رہے، تو پھر آخرت میں بھی انہی کے ساتھ رہیں گے. تو دنیا میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے، صالحین کی صحبت اختیار کرنا چاہیے. صالحین کی صحبت کا کیا فائدہ ہے بتائیے؟ دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے. دنیا میں کیا فائدہ ہے بتائیے؟ بہت بار ہو چکا ہے، جلدی سے بتائیے. نیک لوگ
کیا فائدہ نیک لوگوں ہے؟ کے ساتھ رہیں گے نا میم نیکیوں تو کی توفیق ملتی ہے نا میم، نیکیوں نیک کام کرنے کے، آگے بڑھنے کا، جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ جی کو دیکھ کے انسان ہم کو اللہ یاد آتا ہے۔ دین کے اور کاموں میں جو مدد ملتی ہے، ایک کا ایک ساتھ دیتے ہیں۔ جی میم، بالکل شوق صحیح، پیدا ہوتا ہے نا۔ جی بالکل۔ اور دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا اس کا دین ہوگا نا، وہ نیکیوں میں آگے تو ہم بھی نیکیوں میں آگے جائیں گے، وہ بالکل جو ہے وہ اچھی باتوں کا مانیں گا تو ہم بھی اچھی باتوں میں لگے رہیں گے، عبادات میں اور ہر اس میں۔ میم اچھا دوست جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے نا۔ بالکل، اچھا دوست جو ہے وہ جنت میں لے جانے والا کا ذریعہ بنتا ہے، سبحان اللہ۔ تو جس کو دنیا میں دیکھ بھی اللہ یاد آ جائے۔ جی ہر بالکل، مشکلات میں، غم میں ہاں وہ جو صبر دیندار کی ہوتے ہیں نا وہ ساتھ دیتے ہیں۔ بالکل بالکل، وہ صبر کی تلقین کرتے ہیں، نہیں دیکھو اللہ تعالیٰ ضرور اچھا کریں گا، جس میں خیر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کریں گا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید دلائیں گا۔ یہ نہیں کہ اگر کچھ جھگڑا وغیرہ بھی ہو گیا کسی میں تو وہ بھڑکائیں گا نہیں، ہاں ایسے ہی کیا، ایسے بولے آپ کے husband نے، ایسا کیا آپ کے بچوں نے، ہاں تو آپ بھی ایسے کرو، تو وہ کم سے کم غلط مشورہ تو نہیں دیں گے نا، اور یعنی کسی فائدہ ہی ہوگا۔ جی میم، فائدے کے لیے اپنی مدد نہیں کرے گا، اپنی صلاح دے گا تو مطلب اللہ کے لیے دے گا، کسی فائدے کے لیے ہاں نہیں دے گا۔ بالکل، ہاں بالکل بالکل صحیح، اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی اچھی بات وہ کریں گا، تو سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے دنیا میں جو صالحین کی صحبت پسند کرتے ہیں تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہی ان کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ہی ساتھ اٹھائیں گا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو دل میں نرمی پیدا ہونے کا اسباب ہے میم صالحین کی اس میں جی بیٹھے۔ بالکل صحیح، ہاں دل نرم ہوتے ہیں، اور غیبت سے بھی وہ محفوظ آتے ہیں نا، وہ بھٹی جھونکنے والا اور عطر فروش جو خوشبو بیچنے والا، اس سے تشبیہ دی ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھے دوست اور برے دوست۔ بری کمپنی میں بیٹھیں گے تو کپڑے کالے ہو ہی جائیں گے، بھٹی جھونکنے والا جو رہتا ہے کہیں سے چنگاری ہو رہیں گی، اور جو اچھے دوست رہتے ہیں تو خوشبو لے کر ہی اٹھیں گے، کیونکہ وہ خوشبو فروش رہتا ہے بیچنے والا، سبحان اللہ۔ تو کچھ نہ کچھ اچھی بات ہی لے کر اٹھیں گے، گناہ لے کر نہیں اٹھیں گے، غیبت کر کے، برائی کر کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، اپنے شوہر کے لیے بھی، کہ اللہ صالحین کے ساتھ فرما، ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی، شوہر کو بھی، بھائی بہنوں کو بھی، تمام مسلمان کو۔ چلے اور ثابت قدم رہتے ہیں۔ چلے آگے دیکھتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے آمنا باللہ، کہ جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے، کیا کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے، فَإِذَا پھر جب اوذیا جب ستایا جاتا ہے فی اللہ اللہ کی راہ میں، جعل فتنۃ الناس بنا لیتا ہے لوگوں کی آزمائش کو، کعذاب اللہ کے مانند اللہ تعالیٰ کے مانند اللہ کے عذاب کے، وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور البتہ اگر آ گئی فتح مدد تیرے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ البتہ وہ ضرور کہیں گے، إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تھے تمہارے ساتھ، أَوَلَيْسَ اللَّهُ کیا بھلا نہیں اللہ بعالم خوب جانتا ہے، بما فی صدوری ساتھ اس کے جو سینوں میں ہے، صدوری اس سینوں میں ہے، عالمین جہان والوں کے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے سینوں میں۔ تو اب یہاں جو ہے وہ کن لوگوں کی، اس آیت میں جو ہے وہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وہ لوگ جو یعنی وہ لوگ جو ایمان میں اتنے پختہ نہیں ہوتے ہیں، یعنی جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن ایمان کے راستے میں جب ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب وہ ستائے جاتے ہیں، ان پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی یعنی لوگوں کی طرف سے، ہاں کوئی مصیبت آتی ہے، اور یعنی یہاں ایکچولی کمزور ایمان لانے والے کا ذکر ہے، چاہے پھر وہ ان کو منافقین کہیے، ہاں جو کمزور ایمان لانے والے ہیں، ایسے لوگوں کا یہاں ذکر ہے کہ جو اپنی زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے، ہاں تو یعنی منافقین کا ذکر ہے کہ جب انہیں اللہ کے دین کے راستے میں لوگوں کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، تو اسے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سمجھتے ہیں، یعنی عذاب الہی سمجھتے ہیں، اور وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اور یہاں جو بات آئی نا اوذیہ فی اللہ، یہ فتنۃ الناس، کیا لوگوں کی طرف سے جو آزمائش، یعنی لوگوں کی طرف سے آزمائش، یعنی کیا اس میں کیا کیا چیز آئیں گی، یعنی لوگوں کی طرف سے دی گئی اذیتیں،
کوئی بھی ان کو دکھ پہنچتا ہے لوگوں کی طرف سے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ان کو تنقید کرتا ہے، کوئی ان کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی ان کو ٹارچر کرتا ہے، لوگ ٹارچر کرتے ہیں لوگوں کی، یہاں بات آ رہی، کوئی بھی لوگوں کی طرف سے اگر ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، دین کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس راستے میں پہنچنے والی تکلیف کو جو لوگوں کی طرف سے پہنچتی تھی اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عذاب اللہ، کہ وہ سمجھتے کہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا عذاب تو کتنا یعنی بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب تو بہت شدید ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی تکلیف لوگوں کی وجہ سے پہنچتی ہے تو وہ سمجھتے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، تو وہ پھر اپنے دین کو ہی چھوڑ دیتے کہ بھائی یعنی سب سے پہلے تو یہ اسی وقت کا آپ امیجن کیجئے، ہاں، کہ لوگ ایمان لائے اوکے، یعنی مکہ کا امیجن کیجئے کہ لوگ ایمان لا رہے تھے، پھر ایمان لانے کے بعد پھر پیچھے ہم لوگوں نے پڑھے کہ کس طرح سے اذیت پہنچی ہے لوگوں کی طرف سے. اذیت پہنچ رہی تھی نا، ہم لوگوں نے کل اتنے سارے پڑھے انسیڈنٹ، تو اذیت پہنچ رہی تھی لوگوں کو ایمان لانے کے بعد. تو جو کمزور ایمان والے رہتے ہیں، جو صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں، جن کے دل میں ایمان نہیں رہتا، جن میں منافقت رہتی ہے، تو وہ ان آزمائشوں کو جو لوگوں کی طرف سے پہنچتی ہے اس کو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. تو وہ سوچتے ہیں اور پھر جو ہے وہ دین سے نکل جاتے ہیں، وہاں سے نکل جاتے ہیں، یعنی وہ دین چھوڑ دیتے ہیں. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ، جب ہم لوگ ایمان لائے تب بھی اللہ کا عذاب آنے والا، تب بھی اللہ کا عذاب ہے، تو پھر ہم کیوں ایمان لائیں، پھر ایمان کیا لانے کا فائدہ. تو یہ بات ہے یہاں سمجھایا جا رہا ہے. اور یہ اس ٹائم کے لیے نہیں، آج بھی کوئی بھی دیکھے، یعنی ہم سب کو یہ ساری آیت ہے نا، صرف اس ٹائم کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے. تو اس میں ہم اس کو اپنے اوپر کیسے لیں گے، یعنی ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ جب ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی نیکی کا کام کرے، بھلائی کا کام کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، تو اس میں اب لوگوں کی مخالفتیں تو آئیں گی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حق پر ہو اور اس کی کوئی مخالفت نہ کرے، اس کو کوئی برا بھلا نہ کہے، اس کو کوئی تانا نہ دے. اگر ایسا ہے نا تو اس کا مطلب پھر وہ حق پر نہیں ہے. اگر اس کو یہ سب باتیں نہیں مل رہی ہے تو لوگ اس سے بات کرنا چھوڑ نہ دیں، کیونکہ جہاں حق آتا ہے نا تو لوگوں کی طرف سے تو آزمائشیں آتی ہے، کیونکہ لوگ تھوڑی پسند کرتے ہیں بھائی کہ اس طرح سے وہ کوئی نیکی پر جائے اور پھر جب وہ جائیں گا تو دوسرے کو بھی بلائیں گا، تو اس کو یہ سب باتیں سننا پڑتی ہے. کوئی کہیں گا ایکسٹریمسٹ ہے، کوئی کہیں گا یہ ہے، کوئی کہیں گا وہ ہے، کوئی مذاق اڑائیں گا، کوئی بات کرنا چھوڑ دیں گا، کوئی بہت اچھا فرینڈ ہوگا، بہت عزت دیتا ہوگا آپ کو، اور جب آپ دین میں آئے تو پھر اس نے وہ عزت دینا چھوڑ دیا. تو کیا پھر ہم لوگ چھوڑ دیں گے یہ سمجھ کے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے تو یہ ہم لوگ دین کا راستہ چھوڑ دیں گے؟ نہیں، یہ منافقت ہے کہ یہ سمجھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، تو یہ منافقت ہے. اور قرآن، اور دیکھیں قرآن میں یہاں بھی آتا ہے نا، یہ سورہ حج میں بھی یہ ایک بات آئی تھی، وَمِنَ النَّاسِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ حج آیت نمبر 11، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نطمئن به وإن أصابته فتنة انقلبوا على وجهه. یعنی ترجمہ ہے، اور بعض لوگ اللہ کی عبادت کنارے پر رہ کر کرتے، اگر انہیں دنیاوی بھلائی کنارے پر رہ کر کرتے، یعنی کنارے پر رہتے، ایک دم بیچ میں نہیں جاتے. اگر انہیں دنیاوی بھلائی ملتی ہے تو اطمینان سے سانس لیتے، اور اگر کوئی آزمائش انہیں آ لیتی ہے تو کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں. اپنی دنیا اور آخرت دونوں گواہ بیٹھتے ہیں. یعنی کہ وہ کنارے پر کیوں رہتے ہیں؟ تاکہ جلدی سے اگر کوئی مشکل آ رہی ہے اسلام میں تو پھر عمل کرنا چھوڑ دیں گے. چلے فار ایگزامپل سمجھو کوئی ایسی کنٹری میں ہے، کیا انڈیا ہو یا کوئی بھی اسلامک کنٹری نہیں ہے، ویسٹرن کنٹری ہو، کوئی بھی کنٹری ہو، وہ جو پہلے حجاب لیتے تھے، عبایا پہنتے تھے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ نہیں بھائی لوگوں کی نظر میں آ رہے کہ یہ مسلمان ہے اور پھر ہم کو کوئی ان سے تکلیف نہیں پہنچے، اذیت نہیں پہنچے، پھر وہ جو ہے وہ حجاب وغیرہ سب نکال کے پھینک دیا، عبایا پھینک دیا، حجاب پھینک دیا. کیوں؟ کہ بھائی ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے، تاکہ لوگوں کی اذیت ہم کو نہیں، لوگ ہم کو اذیت نہیں دے. اور اذیت کیا دیں گے؟ شوٹ تھوڑی کریں گے، ایسی نظروں سے دیکھتے، گھور کے دیکھتے. ہاں، تو لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں عزت پانے کے لیے اپنا حجاب چھوڑ دیں گے یا جو بھی ہے.
مرد ہے تو داڑھی نکال دیں گے، یا جو بھی دین پر جو بھی عمل کر رہے وہ کرنا چھوڑ دیں گے. کیوں؟ کہ بھئی لوگوں کی اذیت سے ہم بچے رہے، لوگوں کی ٹیڑھی نظروں سے ہم بچے رہے. تو یہی لوگ ہیں وہ منافقت کی نشانی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی اور آنے والی قیامت تک آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ دین پہ ثابت قدم رکھے نا سر، اور ہم سب کو جو ہے وہ صرف باتیں کرنے والا نہیں بلکہ عمل کرنے والا بنائے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ سب اپنا اپنا جائزہ لیجیے، ہم بھی اپنا اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ جب اسلامک کنٹری میں ہوتے تو اچھے خاصے عبایا پہنتے، اسکارف پہنتے، سب کچھ، اور جب اپنی کنٹری میں جاتے یا جب دوسری کنٹری میں نان اسلامک کنٹری میں جاتے ہیں تو پھر وہاں عبایا حجاب وغیرہ سب اتر جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہی سب باتیں ہے نا کہ پھر لوگوں کی اذیت کو، ہاں وہ لوگوں کی نظروں سے بچنے کہ بھیا کوئی یہ نہیں کہے کہ یہ مسلم ہے، یعنی اپنی جو آئیڈینٹی ہے نا اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیں پھر یہاں یہی بات آ رہی ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو آزماتا ہے پھر کہ کون ثابت قدم رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے نا. تو یہاں یہی بات آئی ہے. ہاں تو جب دین میں کوئی ان کو آزمائش پہنچتی ہے لوگوں کی طرف سے تو اسے عذاب الہی سمجھتا ہے، اور اسی طرح اور وہ اس کو برداشت نہیں ہوتی اور وہ دین کی راہ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. اور جو دنیا کا جو دین ہے نا، دنیا کا جو راستہ ہے وہی اختیار کرتا ہے. چلو تم ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، یعنی جہاں رہتے جیسا دیش ویسا بھیس ہے نا. یہاں ہے تو یہاں کی طرح، وہاں ہے تو وہاں کی طرح، تاکہ کوئی سمجھ میں ہی نہیں آئے بھائی کسی کو لوگوں کے ہم لوگ فتنے سے ہی بچے رہے نا. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو یہاں یہی بات ہے ولین، اور پھر اسی طرح ولین جاء نصر من ربک، اور پھر جب ان کو ان کے رب کی طرف سے کوئی مدد ملتی ہے لیقولن انا کنا معکم، یعنی یہ منافقین کا یہ حال ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی بھی فائدہ پہنچتا ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ آ جاتے. اور ایسی بہت سی آیت قرآن میں سبحان اللہ آئی ہے کہ جس میں یہی بات منافقین کی جو ہے وہ بتائی گئی ہے، منافقت کھولی گئی ہے کہ جب یعنی مسلمانوں کو کوئی فائدہ، پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ چکے کئی اس میں، کہ جب ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ آتے ہیں کہ ہاں ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے، ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے. یعنی پھر وہ یعنی امیجن کیجئے کہ جب مسلمانوں کو، آج تو مسلمان ہر جگہ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں نا، اور وہ کیوں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں؟ ہم لوگوں کی ہی یعنی ہمارا جو ایمان ہے نا وہ ایمان ویسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ایمان والوں کی مدد کریں گا. تو ہمیں اپنا ایمان چیک کرنا ہے اور اپنے ایمان کو بڑھانا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے، اپنے افراد کی اصلاح کرنا ہے. پہلے تو خود کی اپنی اصلاح کرنا ہے، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے ہر جگہ ہر وقت، ہے نا، دین پر ثابت قدم رکھنا ہے. تو جب یعنی اس ٹائم تو بہت غلبہ تھا نا، تو جب یعنی مسلمانوں کو یعنی مشرکین مکہ کی بات لیجئے کہ جب مسلمانوں کو فائدہ ہوتا، کوئی غزبے میں کوئی اس میں فائدہ ہوتا تو وہ کہتے تھے نہیں ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہے، ہاں ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو تمہاری مدد ہی کر رہے تھے. کتنی آیت ایسے پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے کہ ہم نے ہی تم کو بچایا تھا کافروں کے اس سے، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہے. یعنی جب غلبہ ملتا تھا، جب مال غنیمت ملتا تھا تو منافق ان کی طرف آتے تھے، اور جب مشکل ہوتی تھی تو سوچئے کہ کس طرح غزوہ احد میں جو ہے وہ نکل گئے تھے، وہ مسلمانوں کی فوج سے نکل گئے تھے. تو یعنی جب مشکل آتی ہے، جب قربانی دینی ہوتی ہے اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنے نفس کی، تو وہ نکل جاتے ہیں، ان کا ساتھ نہیں دیتے مسلمانوں کا، اسلام پر ثابت قدم نہیں رہتے. اور جہاں فائدہ ملتا ہے تو وہاں کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے انا کننا معکم، کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہی تھے. تو اگر آج بھی مسلمانوں کو غلبہ مل گیا، عزت مل جائے، تو جو بھی لوگ جو دین کو اپنے چھپاتے رہتے ہیں نا کہ ہاں کہیں سے بھی نظر نہیں آئے کہ ہم مسلمان ہیں، نام ایسے رکھیں گے، کام ایسے کریں گے کہ جس سے کہیں سے بھی، بعض دفعہ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا اسٹیٹس پہ جو فوٹوز ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے، کہ وہ بعض دفعہ دیکھ کر سمجھ میں نہیں آتا یہ مسلمان ہے کیا نان مسلم ہے، ہماری پہچان کیا ہے، قرآن میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا تاکہ تم پہچان ہی جاؤ کہ تم ایمان لانے والے ہو. یاد کیجئے سورہ نور کی آیت
تاکہ پہچانی جائے. تو بعض دفعہ پہچاننے میں مشکل ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد اور قیامت تک آنے والی ذریت کو ثابت قدم رکھے کہ اسلام کو چھپائے نہیں، شرمندہ نہیں ہو اپنے اسلام پر کہ ہاں مسلمان ہیں، اپنا نام چھپائیں گے اور اپنا حلیہ چینج کریں گے تاکہ کہیں سے بھی ہم لوگ مسلمان نہیں لگے اور ان کے ساتھ مکس ہو جائے تاکہ ان کے ساتھ عزت ملے. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے عزت تو ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کو عزت دیتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا پرہیزگار ہوں گا، پرہیزگاری کے ساتھ تمام برائیوں سے، نافرمانیوں سے بچیں گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گا، اس کے لیے عزت ہے. چلے آگے دیکھتے ہیں. اولیس اللہ بعالم ما فی صدور العالمین، کیا بھلا نہیں یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو لوگوں کے سینوں میں ہے. تو یعنی اگر ہم لوگ لوگوں سے چھپائیں گے بھی کہ نہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ابھی جس طرح سے یہ منافقین کہہ رہے تھے نہیں ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے، ہاں انا کننا معکم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے، مومن کے بھی، مخلص جو مومن ہوگا اس کے بھی سینے میں کیا ہے، جو منافق ہوگا اس کے بھی سینے میں کیا ہے، جو کافر ہوگا اس کے بھی سینے میں کیا ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ولی علمن، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب جانتا ہے کہ کس کے سینے میں کیا ہے. تو جو بھی سینے میں راز ہے نا کہ اپنی آئیڈینٹی چھپا رہے یا کیا چھپانے کی کوشش کر رہے، تو وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کتنی اسلام کی قدردانی ہے، کتنی قیمت ہے، کتنی خوشی خوشی سے جو ہے اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور کتنا رو دھو کر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، ہر بات پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور. چلے آگے دیکھیں. ولیعلمن اللہ الذین آمنوا، اور البتہ ضرور اللہ تعالیٰ جان لیں گا ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، ولیعلمن المنافقین، اور جو لوگ منافق ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لیں گا. یعنی تمیز کرنا، جان لینا، یعنی اللہ تعالیٰ رنج اور راحت کے ذریعے، مختلف آزمائشوں کے ذریعے مومن اور منافق کو آزماتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ خوشی دے کر، آیت نمبر 11 ہے، خوشی دے کر بھی اور تکلیف دے کر بھی، آزمائشوں میں بھی مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. خوشی دے کر کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ فخر کرتے ہیں، جس طرح سے قارون نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، اتنے خزانے دیے، تو کیا کرنے لگا، اترانے لگا، فخر کرنے لگا، تکبر کرنے لگا. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، مومنوں کو اور منافق کو آزماتا رہتا ہے اور پھر جو ہے وہ چھانٹتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راحت کے ذریعے بھی، خوشی کے ذریعے بھی، اور دونوں حالتوں میں آزمائشوں کے ذریعے، تنگ دستی کے ذریعے، بیماری کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا رہتا ہے لوگوں کی، سب کی. تو جو شخص رنج اور راحت دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو صرف خوشی اور راحت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور جب مشکل آئے تو وابلہ کرنے لگے، بیماری آئے تو یہ کہنے لگے کہ ہاں یہ میرے اوپر ہی کیوں ایسی آفت آئی، اور شکوے شکایت کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ثابت قدم رکھے. اگر مصیبت آئی تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو راحت ملے تو اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بنائے، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا اور اطاعت کرنے والا بنائے رہے. اور پھر اسی کے ریفرنس میں وہ بھی حدیث آئی تھی، اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یعنی سب سے سخت مشکلات و مصائب انبیاء پر آتی ہے، پھر ان سے کم درجے کے ایمان والوں پر، پھر ان سے کم درجے کے ایمان والوں پر. چلے آگے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے نا. اگر کچھ ملتا ہے تو اس میں ہم لوگ اللہ کا شکر کرنے والے بنے، اور کچھ چھن جاتا ہے تو صبر کرنے والے بنے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام آزمائشوں میں ثابت قدم رکھے اور تمام آزمائشوں سے محفوظ رکھے. آیت نمبر 12 ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اتبعوا سبیلنا، پیروی کرو ہمارے راستے کی، وَنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور ہم ضرور اٹھائیں گے تمہاری خطائیں.
وَمَأْوَاهُمْ بِحَامِلِينَ اور نہیں وہ اٹھانے والے من خطاياهم ان کی اپنی خطاؤں میں سے من شيء کوئی چیز انہم لکاذبون بے شک وہ سچے ہیں. یعنی یہاں جو ہے وہ کیا بات آئی ہے کہ مشرکین مکہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ ایمان لانے والوں سے کہا کرتے تھے, جو ہدایت کی پیروی کرنے والوں سے ان سے کہا کرتے تھے کہ تم دین اسلام کو چھوڑ دو. کیوں ایسا لوگ کہتے ہیں کہ جو کوئی نیکی کے راستے پر چلتا ہے اس سے کیوں روکنا چاہتے ہیں وہ لوگ؟ کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی ان کو دیکھ کر پہ ہم یعنی ہم کو بھی وہی کام سب کرنا لگے. تو اس کے لیے جو خود نہیں ہدایت پر آنا چاہتا ہے نا, تو وہ یاد رکھیے جو خود یعنی یہاں تو اچھا پہلے ہم یہاں ان کی بات کمپلیٹ کرتے ہیں مشرکین کی, پھر اپنے اس پر آتے ہیں. مشرکین مکہ ایمان لانے والوں کو جو ہدایت کی پیروی کرتے تھے ان لوگوں سے کہتے تھے کہ تم دین اسلام کو چھوڑ کر ہمارے دین کی طرف لوٹ آؤ اور ہمارے راستے کی پیروی شروع کر دو تو ہم تمہارے اس گناہ کا یعنی کون سے گناہ, دین سے پھرنے کا, مرتد ہونے کا کا بوجھ اٹھائیں گے. یہاں جو بات آئی نا وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا, ہمارے راستے کی یعنی تم بھی ہم بے دین ہیں تو تم بھی بے دین ہو جاؤ. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ اور ہم ضرور اٹھائیں گے تمہاری خطائیں, یعنی تمہارے جو گناہوں کا بوجھ ہے نا کہ تم جو مرتد ہو جاؤ گے, تم دین سے پھر جاؤ گے, تو ہم تمہاری خطائیں کا بوجھ اٹھائیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ سے بولیں گے ہاں ہم نے ان کو بولے تھے اور ہم یعنی اس وقت جو ہے وہ بوجھ تمہارے گناہوں کا اٹھائیں گے. اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ اور نہیں وہ اٹھانے والے ہیں ان کی خطاؤں کا کوئی بھی, اور بے شک وہ جھوٹ کہتے ہیں. اور وہ کیوں ایسا کہتے تھے یعنی مشرکین مکہ کیوں ایسا کہتے تھے کہ ہم تمہارے, کیونکہ وہ آخرت کے قائل ہی نہیں تھے, آخرت کو مانتے تھے وہ نہیں مانتے تھے. وہ کیا کہتے تھے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے, جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے, ہڈی ہو جائیں گے, تو کیا ہم کو پھر سے اٹھایا جائے گا؟ تو وہ آخرت کے قائل ہی نہیں تھے, اور وہ تو بلکہ آخرت کا مذاق اڑاتے تھے. تو اس کے لیے وہ کہتے تھے یعنی آخرت کے قائل نہیں تھے, اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی باز فرض اور حساب کا کو مذاق سمجھتے تھے. اور کیونکہ وہ اپنے دین کو حق سمجھتے تھے, وہ کیا سمجھتے تھے نہیں ہم جو ہے وہ دین حق پر ہے. اور آج بھی دیکھیں آج بھی لوگ جو ہوتے ہیں جو دین پر نہیں ہوتے اور جو دین میں بھی ہے مختلف جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, تو ہر ایک کیا سمجھتا ہے چاہے وہ حق پہ ہو یا نہیں ہو. بات یہاں یہ نہیں ہے کہ کون حق پر ہے, حق پر تو وہی ہے جس پہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے, وہ حق پر ہے. باقی تمام گروہ جو ہے وہ حق پر نہیں ہے. جو بھی گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی پیروی کرتا ہے تو وہ حق پر ہے. تو اس کے 73 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ یہودی 71 اور نصارہ 72 اور تم یعنی کہ مسلمان 73 گروہ میں بٹ جاؤ گے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی دی ہے. تو 73 فرقوں میں جو بٹ گئے, تو ہر کوئی کیا سمجھتا ہے ہم حق پر ہے. تو اسی طرح یہ مشرکین مکہ کیا سمجھتے تھے کہ وہ جو ہے نا ہاں ہم تو اپنے آبائی دین پر ہے, بھائی یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کون سا نیا دین لے کر آئے, تو وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے, اس لیے وہ ایسی بات کرتے تھے. تو اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ نہیں اٹھا سکیں گے بوجھ ان کا بالکل بھی. یعنی یہ ایک اصول ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے. اور یعنی یہ جو ہے وہ جھوٹ بات کرتے ہیں کہ جب جہنم کو دیکھ لیں گے اور اپنا انجام سب کو معلوم ہو جائے گا تو اس وقت کوئی بھی کسی کے بھی گناہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں آئیں گا. اور ہم لوگ سبحان اللہ اس میں بھی پڑھتے ہیں نا, کیا تھی وہ آیت, یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی امرئ منہم یومئذ شأن یغنی, کہ اس دن تو ایسا دن ہوگا کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے ہی بھائی سے بھاگے گا, اپنے ہی والدین سے بھاگے گا, اپنی ہی بیوی اور اپنے ہی بچوں سے بھاگے گا, اور اس دن سب کو اپنی ہی پڑی ہوں گی. تو بلکہ وہ دن تو ایسا ہوگا کہ ہر ایک کو لگے گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے کہیں گا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈال دے, مجھے
مجھے نجات دے جہنم سے. تو وہ دن تو ایسا دن ہوگا تو وہاں کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا کہ یہ جو کہتے تھے کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ بالکل انہم لکاذبون، یہ بالکل جھوٹی بات ہے. وہ ایسا بالکل بھی نہیں کریں گے، وہ بالکل بھی بوجھ نہیں اٹھائیں گے. اور وہ تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا. سب امیجن کیجئے کہ کس طرح سے وہ اگر کسی کو ایک بھی اگر کوئی میزان عمل میں کوئی ایک بھی نیکی اگر کسی کی کم ہو جائے نا، ایک بھی نیکی کسی کی کم ہو جائے، یہاں بہت ہم سب کے لیے بہت لیسن ہے ہم سب کے لیے. دیکھیں یہاں جو بات آئی نا کہ وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے کی پیروی کرو، تو چلے یہ ان کی بات ہو گئی. آج اب ہم لوگ اس کو کس طرح سے لیں گے کہ اگر ہمیں کوئی بھی کہتا ہے کہ ہاں چلو ہم لوگ ایسا کریں گے ویسا کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہے، سمجھو کوئی بھی شادی کی رسم و رواج ہو یا کوئی بھی ہو یا اپنی خود کی اولاد ہو کہ وہ غلط بات ہم سے. میم درگاہ پرستی کتنی زیادہ نا مسلمانوں میں. جی درگاہ پرستی، درگاہ پہ جانا، درگاہ پہ ہاں جاتے جو. درگاہ پہ بھی جانا. جی جی درگاہ پہ بھی اگر کوئی جا رہا ہے اور آپ کو بھی بلا رہا ہے کہ چلو ہم لوگ جائیں گے، اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو کوئی آ کے کہتا ہے ہاں دیکھو وہاں گئے تھے نا، وہ اس نے گئی تھی منت مانی تھی، چادر چڑھائی تھی تو اس کو اولاد ہو گئی، چلو چلو تم بھی وہاں چلو، تو ان کی بات سن کر جا رہے. یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام، یہ تو شرک اور بدعت تو بہت بڑے بڑے گناہ ہے، گمراہی کے کام ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ کا کام، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام کوئی بھی اگر اپنے شوہر کہے، اپنے بچے کہے، اپنے بھائی بہن کہے اور ہم لوگ ان کے باتوں میں آ جائے، تو کیا مرنے کے بعد کہ وہ اپنی کوئی گناہ کا بوجھ اٹھائیں گے؟ اگر ایک نیکی بھی کم ہوں گی نا اپنی، اور ہم لوگ سوچیں گے کہ ہاں میرے ہسبینڈ، ہاں میرے بچے جو وہ میری مدد کریں گے، تو کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو ہم سب کو اپنی آخرت کو دیکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق صحیح رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو راضی کر سکے، چاہے پھر وہ اپنے شوہر ہو. حقوق سب کے ادا کرنے ہیں، شوہر کے، والدین کے، اولاد کے، بھائی بہنوں کے، رشتہ داروں کے، سب کے ادا کرنے ہیں. لیکن لوگوں کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، گناہ کے کاموں سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ بولنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق، بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس دن جو ہے میم وہ ایک بات پوچھنا، جی جی مطلب یہ کہ ہم لوگ تو مطلب جیسا ابھی اسکول میں ہوتا ہے سمجھ رہے، تو جی مطلب پہ بھی ڈانس اور گانے وغیرہ رہتے ہیں، ہم کو جیسے مطلب کچھ پروگرام کمپلسری رہتے ہیں، وہ اٹینڈ کرنا پڑتے ہیں پیرنٹس کو، سمجھ رہے. تو وہاں پر پھر ہم کو ایسا سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ معاملے میں انسان تذبذب میں آ جاتا ہے کہ جانا چاہیے یا انکار کرنا چاہیے ایسے موقع کا. جہاں تک کوشش کرنا چاہے، اگر نہیں جا کر کام چلیں گا تو 12 نہیں کے جانا بچے چاہیے، لیکن یا کمپلسری ہے تو پھر جانا پڑے، ہاں کمپلسری وہی ہے. مطلب ادروائز وہ انڈیا بچوں میں پہ تھے تو بچے اسلامک اسکول میں ڈالے تھے تو ہو جاتا تھا، لیکن یہاں پر ویسا نہیں ہو رہا ہے نا. تو جی اندر جی سے دل کو ایسا کلک ہوتی ہے کہ صحیح ہو رہا ہے کہ مطلب ہم اٹینڈ کرتے تو صحیح کرتے کہ نہیں ایسا. کے نہیں جانا چاہیے. جی میم پیرنٹس کتنا ضروری نہیں تو جانا. ہاں نہیں نہیں وہی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اگر کمپلسری ہے، اگر کوئی نہیں، وہ ہوتا ہے اٹینڈنس کوئی، کمپلسری لگاتے نا وہ لوگ، مطلب 12 کے ہاں جو بڑی ہاں کلاس کے. تو وہی، ہاں تو جس میں کمپلسری ہے تو وہاں جا کر وہی بس دل میں یہی سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ میں تو نہیں جانا چاہتی مگر مجبوراً جا رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن اگر ہاں کمپلسری نہیں ہے تو وہ اوائڈ کرنا چاہیے. اور کبھی مطلب خدا نہ خواستہ ایسی ہم مسجد میں چلے مطلب گئے وہ تو نیشنل اٹینڈنس دے کے واپس آنا چاہیے. ہاں تو وہ ٹائم اٹینڈنس، پہ کھڑے نہیں رہتے، لیکن ہم پہلے سے نہیں کھڑے رہتے تو ابھی بھی نہیں کھڑے رہتے ہاں اور ہم کو بالکل کوئی ٹوکتا بھی نہیں. لیکن بالکل بالکل. الحمدللہ، لیکن ابھی جیسے وہ مطلب ان کے ڈانس یہ وہ ان کے ہر پروگرام میں رہتا ہی ہے نا، تو ہاں ہاں بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرے بھائی یہ ناچ گانے سے اور میوزک سے، بالکل. تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، اوائڈ کرنا چاہیے. ہاں آگے کی آیت دیکھتے ہیں. بولا یعنی اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرنا چاہیے، اور اگر کسی مجلس میں گئے ہم لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہاں میوزک ہے، ناچ گانا ہے، تو پھر وہاں سے چلے آنا چاہیے. ایسے نہیں کہ وہاں بیٹھے انجوائے کر رہے ہے نا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ ہم کو ایک بات بولنا ہے یہ بوجھ کے بارے میں. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب ہم لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں تو ہمارا سامان تھوڑا بھی اوور ویٹ ہوتا ہے تو کوئی ہاں لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے ٹیچر، تو آخرت کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ بالکل صحیح، بہت اچھا ایگزامپل آپ کو یاد آیا.
بارک اللہ فیک. دیکھیں دنیا میں ہی کوئی بوجھ اٹھانے تیار نہیں رہتا, تو آخرت کے دن کا کون بوجھ؟ لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, ہے نا. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور بہت اچھے سے. اور یہ جو آیا نا انہم لکاذبون, کہ بے شک مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, لہٰذا چھوٹ بھی نہیں سکتا, اور یہ لہٰذا وہ جھوٹ بکتے. اور اس کا دوسرا مطلب ہے کہ اس دن یہ جہنم کے عذاب دیکھیں گے تو کبھی بھی وہ دوسروں کے گناہ کو اپنے سر لینے کے لحاظ سے تیار نہیں ہوں گے, اور اس طرح سے وہ جھوٹ بولتے. آگے دیکھتے لاسٹ اپنی آیت, وَلَا يَحْمِلُنَّ, اور البتہ ضرور اٹھائیں گے, اثقالہم, اور البتہ وہ ضرور اٹھائیں گے, اثقالہم اپنے بوجھ, وہ اسقالن اور کچھ بوجھ, مع اسقالہم اپنے بوجھ کے ساتھ, وَلَا يُسْأَلُنَّ اور البتہ ضرور وہ پوچھیں جائیں گے, یوم دن قیامت کے دن, اما كانوا یفترون, اس چیز کے بارے میں جو وہ گڑا کرتے تھے. یعنی یہاں جو ہے وہ کیا بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ دوسروں کو کفر کی جو لوگ دوسروں کو کفر کی, شرک کی طرف دعوت دیتے تھے, گمراہی پھیلاتے تھے اور گناہوں کی طرف بلاتے تھے, تو وہ اپنی گمراہی کی طرف گمراہ ہونے والوں کو اپنے گمراہی کے عذاب دیا جائیں گا, اور گمراہ کرنے والے کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. یعنی دیکھیں وہ حدیث یاد کیجئے کہ جو شخص ہدایت کی طرف, یہ جو آیت ہے نا اس کے ریفرنس میں, کہ حدیث ہے کہ جو شخص ہدایت کی طرف دعوت دے اسے ان لوگوں کا اجر و ثواب کے مثل اجر ملے گا. یعنی جو اچھے کاموں کی طرف بلاتا ہے نا, تو جو بلانے والا ہے اس کو اگر اس نے 10 لوگوں کو بلایا تو اس کے 10 لوگوں کا بھی اجر ملے گا, اور اس کا خود کا بھی اجر ملے گا, اور جو 10 لوگ جو نیکی کا کام کر رہے ان کو بھی ان کا اجر پورا ملے گا, اور جو بلانے والا ہے اس کو بھی ملے گا. تو جو اتباع کریں گے اس کے اتباع کرنے والوں کا بھی اجر ملے گا, ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائیں گی. اور جو شخص گمراہی کی طرف دعوت دیں گا ایسے اسے ان لوگوں کے گناہوں کے مثل گناہ ہوں گا جو اس گمراہی پر عمل کریں گے, اور عمل کرنے والے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی ایک شخص ہے, کوئی برائی کی طرف بلاتا ہے, برائی کی طرف دعوت دیتا ہے, تو جتنے لوگ وہ برائی کی طرف آئیں گے نا ان سب کی سزا, یعنی ان کو بھی ملیں گی, اور جو یہ بلا رہا ہے نا اس کو بھی سزا ملیں گی. یعنی اگر 10 لوگوں کو بلایا, فار ایگزامپل ایک ایگزامپل بتاتے ہیں, کوئی ہم لوگ پارٹی میں گئے, دعوت میں گئے, وہاں میوزک چل رہی تھی, اوکے, ان لوگوں نے میوزک کا اہتمام کیے تھے, میوزک تھا, ڈانس گانا تھا, وہ تھا, اور وہ جو ہے وہ مجلس میں 100 لوگ 500 لوگ 200 لوگ جتنے بھی تھے وہ آئے, تو جتنے لوگ یہ میوزک سن رہے ہیں تو ان سب کا بھی گناہ اس کے اوپر جائے گا. کس کے؟ جس نے بلایا, دعوت دیا اور دعوت میں میوزک کا اہتمام کیا. پھر وہ ملٹی پلائی ہوگا کہ دوسرے لوگ بھی سوچیں گے ہاں فلاں کی شادی کتنی اچھی ہوئی تھی. یعنی جن کو نہیں علم یا علم ہے عمل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ان تمام باتوں سے, اور ہم سب کی اولاد کو بھی اور قیامت تک آنے والی ضروریت کو بھی. تو وہ سوچیں گے ہاں ان کی شادی کتنی اچھی ہوئی تھی, وہاں ناچ گانا تھا, یہ تھا وہ تھا, کتنا مزہ آیا تھا, تو وہ بھی اپنے شادیوں میں, اپنے پروگرام میں, اپنے پارٹیز میں اسی طرح کریں گے, تو وہ بھی ویسے ہی کرنے لگیں گے. تو سب کا جو ہے وہ سزا اس کو ملیں گی. کس کو؟ جس نے وہ کیا تھا. پھر اس کے لیے پھر وہ کون سی, اور یہ بات کہاں سے ہم لوگوں کو پتہ چلتی ہے, وہ حابیل اور قابیل والی بات یاد کیجئے کہ جو شخص بھی ظلم سے قتل کیا جاتا ہے اس کے گناہ سے آدم کے پہلے بیٹے کو بھی حصہ ملے گا. کس کو؟ کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ جاری کیا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, قابیل نے جو پہلا قتل کیا تھا نا حابیل کا, تو اس کو بھی سزا ملیں گی. کیوں؟ جو بھی قتل کریں گا قیامت تک. اور یہ تو ہوا چلے یعنی ایک کوئی گناہ کا کام, اگر ہم خود اپنا انڈیویجول سوچے, اگر ہم کوئی ایسا عمل کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی اجازت نہیں دی ہے, اور لوگ ہم کو جانتے ہیں کہ بھئی یہ تو قرآن کے طالب علم ہے, قرآن سیکھنے والے ہیں, قرآن کی کلاسز میں جاتے ہیں, قرآن سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, اور پھر ہم لوگ سے ایسا کوئی عمل ہو گیا کہ جو قرآن اور سنت میں نہیں ہے, اور ہم نے کسی کو کہا نہیں کہ ایسا تم بھی کرو, مگر وہ دیکھ رہے ہیں ہم کو اور وہ فالو کر رہے ہیں, اور پھر ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ فالو کر رہے ہیں, تو ان تمام لوگ جتنے بھی فالو کریں گے نا تو کتنا محتاط ہو کر زندگی گزارنا ہے. تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ وہ لوگ جو اٹھائیں گے, یعنی جو بوٹ اٹھا, یعنی یہاں یہی بات ہے کہ
کہ قیامت کے دن کون لوگ اپنے بوجھ کا اور دوسروں کا بوجھ اٹھائیں گے. یعنی قیامت کے دن جو لوگ دوسرے کو کفر کی طرف، شرک کی طرف، بدعت کی طرف، گمراہی کی طرف، گناہ کی طرف بلائیں گے تو ان سب لوگوں کا بوجھ اٹھائیں گے. تو جو بھی یعنی ایک انسان جو بھی برائی کا طریقہ شروع کرتا ہے تو اس کو سب کا جو ہے وہ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی ہم لوگوں سے آج تک گناہ ہوئی، کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حق میں، اللہ کے بندوں کے حق میں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہم لوگوں کے عمل نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور آئندہ سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہت محتاط ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کام جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق کرنے والے بنے. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ دیکھیں کہ اتنے لوگ ہم کو فالو کر رہے تھے، یعنی دیکھ کر ہم نے کسی کو زبان سے نہیں کہا کہ ایسا کرو، مگر اپنے اعمال کی وجہ سے تو سب کی سزا ملیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور جو بھی گناہ خطا ہوگی معاف فرمائے. اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.